پوری امت دا سر فخر نال بلند کر دیتا ہے. اور قیام پاکستان دے بعد پھر غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے حضور کی عزت اور ناموس سے پہرا دے کے اس قدر شاندار کردار ادا کیتا کہ اللہ رب العزت نے ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے بندے کا انتخاب کر کے پوری امت کو تحریک دے دیتی. جہی صورتحال غازی علم الدین دے وقت ایف آئی آر اور مقدمے نہیں سی, 86 سال دے بعد وہی صورتحال غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ مقدمے نہیں سی. صرف سوال یہ ذہنوں پہ دستک یہ دینا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان کے قیام کے بعد اب تک ہم نے کیا حاصل کیا ہے. ٹی وی کے وہ بندے پر اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں. اگر میں ایک آیت قرآن مجید کی لکھ دیا نا اور انہیں 2-4 لفظ صرف پوری آیت نہ بھی لکھا, جڑے بندے اعراب نہیں دے سکتے ایسے زبر آئے گی کہ زیر آئے گی, پیش آئے گی. اگر زبر آئے تو پھر معنی کی بنے گا, زیر آئے تو پھر معنی کی بنے گا. بھائی آپ جب قرآن مجید کی ایک زیر اور زبر سے واقف نہیں ہیں تو پھر آپ اسلام کی ترجمانی کیوں کرتے ہیں؟ اسلام یہ ترغیب نہیں دیتا, اسلام یہ سبق نہیں دیتا, حضور کے یہ درس نہیں لیا. آپ پھر بتائیں نا کہ آپ کو جب ایک زیر اور زبر کی کا علم نہیں تو پھر آپ اسلام کی ترجمانی کیوں کرتے ہیں؟ لبادہ اسلام کا اور کر اسلام کی ترجمانی کرنا یہ راستہ درست نہیں. قرآن مجید کے 30 پارے یاد کر کے اور نبی علیہ السلام کے دین کے اسباط باقاعدہ پڑھ کے حدیث پاک پڑھ کے پھر امت کی رہنمائی کے لیے میدان میں نکل کر رہنمائی کرنا, اسے ہم اسلام کی ترجمانی کہتے ہیں. اسلام کی ترجمانی سے کرنا دادا صاحب, اسلام کی ترجمانی کر مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ, اسلام کی ترجمانی کر تو سیدھا کہہ دیو کہ جناب جڑیاں شہادتاں 10,000 شہادتاں دتیاں سن 1993 اور اپنی قیادت مولانا شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے مل کے اور ایک قانون بنایا دین دار اخلاص نہ پیش ہوتے. آج ملک پاکستان انگریز دا قانون نہ ہوتا کہ نبی علیہ السلام دا دین دستے ہوتا. ایک ایڈی فخر والی گل ہے جناب ساڑھے پیر صاحب بھی انہوں نے نون لیگ دی حمایت کا اعلان کر دیتا ہے. ساڑھے پیر صاحب جناب انہوں نے اپنے بزرگوں کی بیعت توڑ کے عمران خان کی بیعت کر لی, پی ٹی آئی شامل ہو گئے ہیں. ساڑھے بزرگ جناب انہوں نے پیپل پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیتا ہے. اگر یہ ووٹ اگر کسی کے ایمان کا خانہ خراب نہیں کرتا تو يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. وہ دماں جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام.
وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، نارہائے دلیروں سے بن گونجتے، غرشے کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے امام نے بتایا کہ حضرت امیر حمزہ حضور کی آمد سے پہلے ایک تلوار اٹھا کر لڑتے تھے، لیکن ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، جب حضور آ گئے تو دونوں ہاتھوں میں تلواریں اٹھا لی، ایسے کر کے دونوں ہاتھوں میں، اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا بچ جاؤ کافر تو بچو، تاروں نہیں پتا حضور آ گئے، حضور آ گئے، بس قیامت تک اب کسی کی کوئی بات نہیں چلنی، اب کوئی دیا بجھا ہوا جس کی وٹ بھی ٹیڑھی ہو، کوئی موم بتی بجھی ہوئی، کسی کی بات نہیں چلنی، اب قیامت تک صرف سورج سے نصف النہار پر آ گیا ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اب قیامت تک کسی کی بات نہیں چلنی، نہ لبرلزم، نہ سیکولرزم، نہ کیمونزم، نہ فلاں جناب، نہ نام نہاد جمہوریت، نہ صدارتی، کوئی نظام نہیں، قیامت تک اب ایک ہی نظام انسان کو نجات دے سکتا ہے، انسانیت کی بھلائی کر سکتا ہے، وہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہے۔ قیامت تک کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، بلکہ اقبال کہتا ہے کہ کاہن و پاپا و سلطان و امیر، اقبال کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان پس رہا تھا، کوئی کاہن بن کے بیٹھا تھا، کوئی پادری بن کے بیٹھا تھا، کوئی جناب چھوڑ رہا تھا، کہتا ہے ہوا کیا پھر؟ تامین حق بحق دارہ سپرد، کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اقبال پھر ہوا کیا؟ کہتا ہے تامین حق بحق دارہ سپرد، بندگارہ مسند خاکہ سپرد، کہتا ہے کہ جناب جب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اسی سے دوڑے کہ حضور آ گئے ہیں، انہوں نے ہمارا حق بتا کر جانا ہے، وہ کائنات میں کون سا دو ٹانگوں والا جانور ہے جس کو حضور کے آنے پر جناب پریشانی کا اظہار ہوا ہے؟ وہ کون سے لعین ہیں جو مستونگ میں حضور کے نام پر نکلنے والوں پر بم دھماکے کرتے ہیں اور ان کی جانیں لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ لیکن ہمارا امام بتا گیا ہے حسن یوسف پہ کٹی، حضرت امام بصری نے لکھا نا فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، کہا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردے ڈال کر دنیا میں بھیجا، اگر اللہ وہ پردے ڈال کر نہ بھیجتا تو ایک بوسیدہ ہڈی جو صدیوں پہلے کھا کے کسی نے پھینکی ہوئی وہ مٹی سے مل گئی ہوتی، اگر اس کے سامنے بھی حضور کا نام لیا جاتا تو وہ زندہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نا، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا، کہا یا رسول اللہ حسن یوسف کو دیکھا جا کے بھی لبیک، اور انشاءاللہ اگر وقت آیا تے پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی لبیک، یار ایک کڑی بس بڑیاں بڑیاں گلنا ہوں گی نا کہ جناب بہادر کون سی، دلیر کون سی، سخی کون سی، عادل کون سی، عابد کون سی، زاہد کون سی، اور جناب سارا کچھ کون سی، یا رسول اللہ کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ ہاں اے جدو تاریخ لکھی جائے گی کہ صرف 2 شرلیاں چلیاں تے 2 شل چلے تے جناب نہ تبدیلی لبی، نہ پتنگ لگے، نہ پتنگے لبے، تے جناب چل دیاں گولیاں دے سائے وچ، ہیلی کاپٹر تو بھی گولیاں چل رہی ہون تے سارے ظلم بھی کر رہے ہون، تے اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے خود ممبر بچھایا مسجد نبی میں، اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا حسان اوپر چڑھو، ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ حسان ممبر کے اوپر چڑھو، اور کہا یا رسول اللہ کیوں چڑھوں؟ فرمایا میرے دشمنوں کو جواب دو اور میری تعریفیں بیان کرو،
اور جب حضرت حسان منبر پر چڑھے کہا فَإِنَّا بِي وَوَالِدَتِي وَإِرْتِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ مِكَاؤ یا رسول اللہ میں بھی میرے ماں پیو بھی میری ساری عزت تہاڈی عزت تو قربان تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سنایا کہ حضرت حسان بن اسی لیے کھڑے ہو کے ہی کر رہے ہیں کہ حضور دی شان بیان کر رہے ہیں تے حضور دے دشمناں دے دلاں نوں این کر کے لرزا رہے ہیں بس ہاں جی اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا نا حضرت حسان میرے دشمنوں کو جواب دے رہے ہیں اور انہوں نے سینے پھٹ رہے ہیں میرے حبیب میرے غلام دی اس ہزار وفا نال کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ينافق و يفاخر عن رسول اللہ فرمایا جدوں تک حسان منبر تے چڑھ کے میرے دشمنوں کو جواب دیندا جبریل اس دی پشت تے کھڑا رہندا آ چلیو اسی حضور دی عزت واسطے جدو نکلتے ہیں نا تو گل ساڑی نہیں گل مالکاں دی رہ جاتی ہاں اور بابا جی دس کے گئے اسلام کانڈ لگنا ورنہ تا جناب یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور میں کہا میلاد او تا صحابہ منایا 8 تلوارہ چک کے ایتھے ہن لنگر پکیا ہویا لنگر بھی ملے گا تسی آئے ہو لائٹاں بھی لگیاں اے گھرن واپس جاؤ گے بسترے بھی لگے ہوئے اور جھلیا جڑا صحابہ میلاد بنایا 8 تلوارہ چکیاں کھان واسطے کھجوراں بھی پوریاں کوئی نہیں جھلیا تو کہتے میلاد دے جلوس تک آنیا تو دائیں بائیں پھسلدا کہ جناب کرنا چاہیے کہ نہیں ہاں اسلام بندے کھڑکا کے لیندا بندے کھڑکا کے لیندا اسلام نے پہلے بدر احد مراسی مستلق تبوک پھر کیا وَقُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پھر کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے قرآن نے پھر کیا اور پھر اس تو بعد بابا جی نے کیا اساں اپنی زندگی عاشق رسول کینوں دیکھا ورنہ گل سنو بھائی ورنہ جڑے 2 عمرے دے ٹکٹ دے دیندا سی وہ بھی عاشق رسول ہوندا سی اینجی گل ہے کہ نہیں اینجی جڑا جناب بازار 2 جھڑیاں لا دیندا سی وہ بھی عاشق رسول ہوندا سی جڑا جناب بلال شریف دے پروگرام میں دیگا 2 دے دیندا سی وہ بھی عاشق رسول ہوندا سی لیکن عشق دا معیار بابا دس کے گیا ہاں عشق دا معیار بابا دس کے گیا کہ نہیں این دس کے گیا کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے میرا فقیر آیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور زمانہ اپنی جائیداد دی لڑائی لڑتا رہا زمانہ اپنے مال و دولت دی لڑائی لڑتا رہا زمانہ اپنے جاہ و منصب دی لڑائی لڑتا رہا زمانہ اپنی صداری اور وڈیری دی لڑائی لڑتا رہا ایک بابا اٹھا انہوں نے کہا میں کتا پاک رسول اللہ تھا انہوں نے دسیا سرداری بھی مل سکتی ہیں جی جاہ و منصب بھی مل سکتے ہیں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ انہوں کیا ہے عاشق رسول پڑھنا نے ایک ایڑا عاشق رسول ہے کہ جدو حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آوے تے بندہ ایک تھانے تے ایک پرچے تو پولیس آلے تو ڈر کے اندر بڑھ جاوے بلکہ جناب جدو حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آیا تے بابا جی نو گھسیڑ کے جناب پوڑیاں تو تھلے لا رہا ہے میں تو اندر سے اسلام بندے کھڑکا کے رہندا بابا جی نے جدو کیا کہ میں عاشق رسول میں کتا پاک رسول اللہ دا تے سائیاں کھڑکایا بھی بندہ کیوں جا تے گھسیڑ کے سڑیاں تو لایا تے جناب کمر دی تکلیف بھی اور جناب موریاں دی بھی تے درد نال بھی جناب جسا بھریا ہویا جدو تھلے اترے تے مسکرا پہ ہسن لگ پہ وہ افسر کہنے لگا پولیس افسر نے کہا بابا مسکراندہ کیوں ہے کیا جھلیا جنہ واسطے تو میں نو گھسیڑ رہا او مالک میں نو ویکھ رہے ہیں تے جنہ واسطے تو کر رہا ہو تے نو نہیں ویکھ رہے یا رسول اللہ 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 اور
बाबा जी ने क्या किसी ने गाल करनी हो साढ़े राजा मुंडा कवे पीर जी मैंने सूरह यूसुफ सुनाओ ते पीर साहब जानबूझ के एक आयत छड़ देन ते हजरत गाजी इल्मुद्दीन वेख के कुरान नहीं पढ़िया ते जनाब मुतशाबह दस्ते कुरान दा ते पुछनो गाजी एक गल किवें बनी ते आखे मन आशिक सरमस्तम अजदार बयंदेशम परवाना जाबाजम अजनार मयंदेशम मंदार बला इशरा चू तख्त शहीदानम हल्लाज जो हम आशिक अजदार मयंदेशम कहे जनाब पीर जी ए हुजूर दे दामन रहमत नाल वाबस्ता होने तो बाद हुजूर दे नाम ते कुर्बान होने तो बाद इज्जत मिली एक गल बनी ते याद रखना क़यामत तक किसी दी कोई गल बन सकती तो हुजूर दे नाम ते कुर्बान होके बन सकती और गाजी इल्मुद्दीन दुनिया तो चले जान पीर जमात अली शाह साहब बुढ़े सैयद एडे बड़े जयद सैयद वो आ जान ते लोग ऐन करके जनाब चेहरे तो कपड़ा हटान ते शाह जी हाथ कर देन कान जमात अली शाह चेहरा नहीं देखेगा डाडी गल बड़ी उन्हें कहा जमात अली शाह चेहरा नहीं देखेगा चेहरे ਨੂੰ ढाम दो पैरों दी तड़ियां खोलो पैरों ऐ है इश्क अपने फैसले बड़े करन च बड़ा दलेर होंदा उन्हें कहा जमात अली शाह चेहरा नहीं देखेगा पैरों दी तड़ियां खोलो ते लोग रोन लग पे जो पैर खोले तो शाह जी पैरों नाल अपना जनाब चेहरा ला देता ते पैर चुमन लग पे लोगों का शाह जी सैयद होके तनखाना दे मुंडे दे पैर चुम दो शाह जी ने क्या गल ये नहीं गल सारी मालका दी इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है फरमाया ये गल सारी मालका दी ऐ दस तानू दसना चाहना कि चेहरा इल्मुद्दीन दा हुजूर ने चुमया जमात अली शाह पैर चुमेगा ते फिर गल इत्थे तक नहीं रुकी पढ़ ली है मैंने उलूम में शर्क व गर्ब रूह में बाकी है अब तक दर्द व कर्ब इकबाल जदीद भी पढ़िया कदीम भी पढ़िया और कहता लंदन में भी न छूटे मुझसे आदाबे उदो भी लब्बैक दा नारा निकलिया ते हर शय उड़ बुड़ गई और कहने जनाब मुल्क की मैशत कैसे ठीक होगी मैंने कहा हुजूर के नाम के साथ है जी हुजूर के नाम के साथ तामीन हक बहकदार सपुर्द मैंने कहा कायनात की हर चीज अपने मदार में आ गई हुजूर के आने के बाद तो पाकिस्तान की मैशत तो कोई हैसियत ही नहीं रखती ये तो ऐसे हाँ जी जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली ना भाई जिनके आने से दोनों जग रोशन हो गए पाकिस्तान की मैशत शर्त यह है कि हुजूर की गुलामी में आना पड़ेगा फिर तो जनाब हजरत अबू हुरैरा इस्लाम लाने के बाद भूख से मस्जिद नबी के दरवाजे पर गिर जाते लेकिन फिर मदाइन जनाब बहरैन के गवर्नर बने हजरत अबू हुरैरा बहरैन के गवर्नर बने लोग बहरीन पढ़ते हैं लफ्ज बहरैन